الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس دوسرا جز ہے، دوسرا حصہ ہے باغیوں سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان میں سے، اور اس میں سب سے پہلے جو تیسرا مسئلہ تھا، اصل میں یہ کل ہم نے پڑھنا تھا شاید، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ کل یہ رہ گیا تھا، تو یہ ہے بغاوت کا حکم کیا ہے۔ بغاوت کا حکم کیا ہے؟ کسی اسلامی ریاست میں حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا، کیا یہ کفر ہے یا اس سے کم تر ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو شریعت میں بغاوت و سرکشی حرام ہے، لیکن ایمان سے خارج نہیں کرتی۔ یہ جو جرم ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے جو انسان کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، البتہ ایمان میں نقص واقع کرتا ہے، ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن سرے سے ایمان کا زائل ہو جانا یہ اس کے اندر ہر صورت کے اندر جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باغی جماعت پر ایمان کا اطلاق کیا ہے، آپس میں دو لڑنے والی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں یہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے اقتتلوا لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا تو تم صلح کروا دو، بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا اگر ان دونوں میں سے ایک بغاوت کرے، سرکشی کرے، عَلَى الْأُخْرَى دوسری پر، فَقَاتِلُوا تو لڑو، الَّتِي اس جماعت سے، تبغی جو بغاوت کرنے والی ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، فإن فاءت بس اگر وہ لوٹ آئیں، فاصلحوا بینہما تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل عدل و انصاف سے، واقسطوا اور عدل و انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین اللہ محبت کرتا ہے عدل و انصاف کرنے والوں سے۔ اور دوسری جگہ اس کے بعد والی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ کہ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اپنے بھائیوں کے درمیان اگر وہ لڑ پڑیں تو صلح کروا دو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے یا تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہاں ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو دو لڑنے والی جماعتیں ہیں یا بغاوت کرنے والی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی بغاوت کرنا اور سرکشی کرنا یہ آدمی سے جو ہے وہ مطلق الایمان جو ہے وہ نہیں چھین سکتا، تو لہٰذا یہ حرام ہے، لیکن ہر صورت میں کفر نہیں ہے، اور یہ مسئلہ کل ہم اس وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ان سے قتال جائز ہے اور بعض حالات میں واجب ہے، اور ان کے خلاف جہاد کرنے والے امام کی معاملت واجب ہے۔ اگر امام حاکم وقت ان کے خلاف ان کی بغاوت کی وجہ سے جہاد کرتا ہے یا جہاد کا اعلان کرتا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، اس کا تعاون کیا جائے گا اور اس کی صف میں شامل ہو کر لڑا جائے گا، چونکہ قرآن کریم کا یہ حکم ہے، قرآن کریم کا یہ حکم ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ کہ تم اس بغاوت کرنے والی جماعت سے لڑو حتیٰ کہ وہ لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف۔ تو یہاں جمع کا صیغہ اور سب کے لیے بولا گیا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ افعال کے اعتبار سے باغیوں کی اقسام، باغیوں کی مختلف اقسام ہیں، ان کے افعال کے اعتبار سے بسا اوقات کبیرہ گناہ کرتے ہیں، بسا اوقات صغیرہ کرتے ہیں، تو کبیرہ میں ان کا حکم اور ہوگا، صغیرہ گناہوں کے ارتکاب میں ان کا حکم اور ہوگا۔ ان کی تفصیل یہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 الف، جب وہ اہل بدعت میں سے نہ ہوں، جب وہ اہل بدعت میں سے نہ ہوں تو فاسق نہیں ہوں گے، بلکہ فقہا مجتہدین کی طرح تعویل میں غلطی کرنے والے ہیں، یعنی تعویل کر رہے ہیں اور تعویل بھی ایسی جو فاسد ہے اور اس پہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تعویل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تعویل صائب ہوتی ہے، ایک تعویل غیر صائب ہوتی ہے۔ تعویل صائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں عربی زبان کے حوالے سے یا کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی گنجائش موجود ہو اور اس میں آدمی معذور ہوتا ہے۔ اور ایک تعویل ایسی ہوتی ہے جو غیر صائب ہوتی ہے۔ غیر صائب کا مطلب یہ کہ اس کی نہ عربی لغت میں کوئی گنجائش ہے، نہ اس کی کتاب و سنت کے قواعد اور اصولوں میں کوئی گنجائش ہے، یہ تعویل فاسد اور باطل ہے، اس میں معذور نہیں آدمی۔ لیکن جس تعویل کے اندر بندہ معذور ہو اور اس میں گنجائش نکلتی ہو عربی زبان میں، یا کوئی نہ کوئی، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہو، تو اس صورت میں وہ مجتہد اور معول ہے، اور معول جو ہے اس پر تکفیر کا فتویٰ لگانا یا اس پر تفسیق کا فتویٰ لگانا یہ محل نظر ہے۔
اسی وجہ سے علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ جو صاحب مغنی ہیں، جنہوں نے فقہ حنبلی کو مدون کیا ہے المغنی کتاب کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان کی گواہی قبول ہونے میں کسی کا اختلاف ہو، میں نہیں جانتا کہ باغی جماعت کی گواہی قبول کرنے میں کسی کا اختلاف ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی شہادت اور ان کی گواہی کا اعتبار ہوگا، ان کی شہادت اور ان کی گواہیوں کا اعتبار ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ گواہی جس کی قبول ہے وہ فاسق نہیں ہوتا، جس کی گواہی قبول ہو وہ ہر صورت میں فاسق نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر فاسق آدمی کی گواہی لینے سے انکار کیا گیا اور اس کی خبر کی تصدیق کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا بمعنی فتثبتوا، کہ تم اس کی خوب تحقیق کر لو اور اسے ثابت سمجھ لو کہ ہے بھی یا نہیں، جانچ پڑتال کر لو اس کی، فتثبتوا یعنی اس کی جانچ پڑتال کرو۔ تو لہٰذا جب کسی کا اختلاف نہیں ہے جو باغی جماعت ہے ان میں سے کسی ایک کی گواہی لینے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاسق بھی نہیں ہے بلکہ فسق سے بھی نچلے درجے پر ہیں، صغیرہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کبیرہ کریں گے جب وہ باقاعدہ خروج کرتے ہیں اور لڑائی کے عزم سے نکلتے ہیں، مختلف اس کی صورتیں جو آگے آ رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خروج کرنے کی بات تو کرے لیکن خروج کیا نہ ہو اور نہ ہی عزم ہو خروج کرنے کا، بس ویسے بات کر رہے ہیں لیکن ان کا عزم نہیں، ان کا ارادہ نہیں، اب عزم اور غیر عزم کا پتہ کیسے چلے گا؟ عزم اور غیر عزم کا پتہ جو ہے ان کی تیاریوں سے چلے گا۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندے باتیں بھی کر رہے ہیں خروج کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بندے اسلحہ بھی خرید رہے ہیں، مطلب اسلحہ بھی خرید رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں، سامان بھی جمع کر رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر تو گویا کہ ان کی بات کی تصدیق ان کے فعل سے ہو گئی۔ لیکن اگر وہ صرف خالی باتیں کر رہے ہیں، عزم نہیں ان کا، کوئی تیاری نہیں ان کی، نہ کوئی اسلحہ وغیرہ خرید رہے ہیں، نہ ان کے پاس سامان موجود ہے، تو اس صورت میں حاکم وقت کو بھی چاہیے کہ ان کے معاملے کو ذرا اور واضح ہو لینے دے، ان کے معاملے کو اور واضح ہو لینے دے، کہیں یہ نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جیسے قرآن کریم میں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں جہالت اور نادانی میں کسی قوم کو قتل نہ کر بیٹھو، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، قبلہ ایک ہے، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، سارے شاعر کو وہ تسلیم کرتے ہیں، بس اختلاف ہے تو حاکم وقت کے ساتھ اس کا اختلاف ہے اس جماعت کا۔ تو اس صورت کے اندر وہ مسلمان ہیں اور ان کا خون مال ہر چیز ان کی محفوظ ہے، جو ان کے خلاف قتل کا حکم دیا، ان کے خلاف جو قتال کا حکم دیا گیا ہے وہ کسی مسلک کے پیش نظر، اور اس کی بھی کچھ شروط ہیں، جیسا کہ اس کی وضاحت آگے مزید جو پوائنٹ آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے وہ واضح ہوتی جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ خروج کی بات کرتے ہیں لیکن خروج کرتے نہیں، خروج کا عزم نہیں کرتے، خروج کی تیاری نہیں کرتے حاکم وقت کے خلاف نکلنے کی، اس کے خلاف جنگ کرنے کی، تو اس صورت میں حاکم وقت کو چاہیے کہ ان کا راستہ نہ روکے، ان کا راستہ جو ہے وہ نہ روکے، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ تو ان کو اور زیادہ فتنے میں بھڑکانے والی بات ہے۔ ان کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے یا پھر ان کے معاملے کو واضح کھول لینے دے، جب واضح ہو جائے تو اس وقت جو ہے ان کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اسٹیپ لیا جائے اور قدم اٹھایا جائے۔ با دوسرا جز، اگر باغیوں کے ساتھ کچھ اہل حق بھی مل جائیں، یہ دوسری صورت ہے، ایک تو صرف باغی ہی باغی ہیں وہ بغاوت کرنے والے، لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ اہل حق بھی مل جاتے ہیں ان کے جھنڈے کے نیچے، دل کے اندر مطلب وہ ہر چیز میں ان کی سپورٹ نہیں کرتے، ان کے چند اعتقادات کو بابر کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے مل کے اہل حق کے خلاف لڑتے تو نہیں لیکن ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو حاکم جو ہے وہ تعزیری سزا دے گا، انہیں قتل نہیں کرے گا، انہیں قتل نہیں کرے گا بلکہ انہیں تعزیری سزا دے گا پکڑ کر۔ یعنی تعزیری سزا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ کوڑے لگوا دے گا یا ان کو کچھ دیر جیل میں رکھ دے گا یا جرمانہ کر دے گا، یہی ہو سکتا ہے یہ تعزیری سزا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو اہل حق میں سے ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاتے ہیں اور بظاہر ان کے اعتقادات اور نظریات جو ہے ان کو دوسروں کے اندر پھیلاتے ہیں یا مطلب ان کو بولتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن ہیں وہ اہل حق میں سے، 100% ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، لیکن کسی خاص ذاتی مفاد کی وجہ سے ان کے ساتھ مل گئے تو ان کا حکم ان والا نہیں ہوگا، ان کا حکم تھوڑا ان سے مختلف ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ انہیں پکڑ کر قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ جب تمام مسلمان ایک امام یا خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے کوئی جماعت اس کے خلاف نکلے اور ان کے نکلنے کا سبب ظلم بھی نہ ہو بلکہ صرف حکومت کو گرانا ہو، یعنی ان کے پاس یہ بھی کوئی حجت نہیں ہے کہ حاکم وقت ظالم ہے، حاکم وقت ظالم بھی نہیں، ان پہ ظلم بھی نہیں کیا، کوئی خاص ریزن بھی نہیں، بس صرف یہ ہے کہ اس کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ یہ تیسری صورت ہے
کہ جب تمام مسلمان ایک امام یا خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، وہ جس طرح بھی بنے، وہ جس طرح بھی بنے جیسے آگے اس کی صورتیں آ رہی ہیں، اور کوئی ظلم بھی نہ کرتا ہو، لیکن صرف اس کے خلاف نکلنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں یہ خروج کرنے والے فاسق ہوں گے، اس صورت میں فاسق ہوں گے۔ یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس صورت میں فاسق ہوں گے، لیکن اگر وہ اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی زیادتی کی وجہ سے، دیگر چیزوں کی وجہ سے اجتہاد کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہاں نورین موجود ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں، نورین محمد عثمان موجود ہیں؟ السلام علیکم جی استاد، اصل میں ابھی بس گھر پہنچی ہوں، ایمرجنسی میں مجھے نکلنا پڑا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حاکم وقت کوئی بھی ہو، جس طریقے سے بھی بنا ہو، اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیں، اس کو اپنا امیر، اپنا حاکم، اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، اور اس کے خلاف نکلنے کی وجہ ظلم بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اگر کوئی نکلتا ہے صرف اس کی حکومت گرانے کے لیے، تو یہ فاسق و فاجر کہلائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی حکمران کے خلاف نکلتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی زیادتی کی وجہ سے، اس کی ناانصافیوں کی وجہ سے، اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، تو اس کا حکم ان سے تھوڑا کم ہوگا، اس کا حکم ان سے تھوڑا کم ہوگا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس کی شان و شوکت بڑھنے کا امکان ہو اور فتنے کا ڈر ہو، تو پھر اس کے خلاف قتال کیا جائے گا، پھر اس کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ لیکن اس کو فاسق کہنا یہ محل نظر ہے، یہ ذرا انتہائی باریک پوائنٹ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یعنی اگر ظلم کے خلاف کوئی نکلتا ہے، نکلنا جائز تو نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ خروج کچھ شروط کے ساتھ جائز ہے، جیسے ابن تیمیہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نکل پڑتا ہے اور نکلنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بیعت کی ہے، کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے مکمل ابھی اس کی بیعت نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ اس صورت میں نکلنے والوں کو ہم فاسق و فاجر نہیں کہیں گے، البتہ اگر ان کے نکلنے کی وجہ سے اسلامی ریاست کو، اسلامی ملک کو خطرہ ہو، تو پھر اس حکمران چاہے وہ فاسق کیوں نہ ہو، اس کے خلاف مل کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ قتال اور جہاد کیا جائے گا ان کے خلاف۔ لیکن نکلنے والوں کو فاسق نہیں کہیں گے، فاسق سے نیچے والا درجہ صغیرہ گناہ ہم کہیں گے۔ تو اس اعتبار سے میرے خیال میں جو تاریخ کے اندر مختلف واقعات ہوئے ہیں، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا تھا یا کسی اور کا نکلنا تھا، معاملات ہوئے ہیں، یہ میرے خیال میں سمجھنے اور زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مزید انشاءاللہ صورتیں واضح ہو جائیں گی، تو آگے انشاءاللہ اس کے مزید کچھ صورتیں آ رہی ہیں۔ استاذ بس ایک چیز ہے کہ اگر تاریخ میں کوئی اس مثال پر پورا بیٹھتا ہے، کوئی واضح مثال، کوئی بہت بڑا واقعہ کسی دور میں، چاہے بنو امیہ میں یا بنو عباس میں کوئی ہو، اگر وہ بتا دیں آپ تو شاید زیادہ اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ واقعات موجود ہیں، لیکن یہاں میں نام نہیں لینا چاہتا۔ واقعات موجود ہیں، واقعات ایک نہیں کئی واقعات موجود ہیں۔ اچھا استاد ایک اور چیز بھی ہے نا کہ واقعات موجود ہیں لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا، صرف ایک مثال دیتا ہوں میں، جیسا کہ تابعی سعید بن جبیر اور حسن بصری اور یہ بڑے بڑے تابعین کا حجاج بن یوسف کی عمارت کے خلاف نکلنا، اور عبد الرحمن ابن اشعث کے لشکر میں جا کے اس کی سپورٹ کرنا۔ حالانکہ یہ اس وقت جو ہے وہ حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کی طرف سے تھا، اور وہ امیر تھا، باقاعدہ متعین تھا، اور عبد الملک بن مروان کی عمارت پہ بیعت ہو چکی تھی مکمل جب یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اب یہ بڑے بڑے تابعین ہیں، آپ کو پتہ ہے سعید بن جبیر سید التابعین میں شمار ہوتے ہیں، حسن بصری سید بڑے بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں یہ سارے۔ کیا ان کو ہم فاسق کہیں گے؟ پھر ان کی تو پھر روایات ہی قبول نہیں۔ آپ کو پتہ ہے سعید بن جبیر کہاں سے پکڑے گئے تھے؟ سعید بن جبیر عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ لڑتے ہوئے بھاگ گئے تھے، اور پھر چھپتے چھپتے کہیں سے جابر بن یوسف کے ہاتھ لگ گئے، اور جابر بن یوسف نے ان کو شہید کر دیا تھا، اور انہوں نے عبد الرحمن بن ابن الاشعث کی سپورٹ کی تھی، اور بعد میں افسوس بھی کرتے تھے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ مطلب حجاج بن یوسف کے خلاف آواز بھی اٹھاتے تھے، اور حجاج بن یوسف سے بڑا بھی کوئی ظالم فاسق ہو سکتا ہے، لیکن باقی علماء نہیں نکلے اس کے خلاف۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے، حضرت انس سے ثابت ہے کہ اس کے پیچھے بصرہ میں جب گیا اس کے پیچھے نماز پڑھی۔
لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یعنی عمومی مطلق کر کے اگر ہم کہیں کسی بھی امیر یا خلیفہ کے خلاف اگر وہ نکلتا ہے، چاہے اس کے ظلم کی وجہ سے ہو چاہے جس وجہ سے بھی ہو، لہٰذا یہ فاسق ہو جائے گا، تو پھر تو ان کی روایات ہی ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان میں سعید بن جبیر بھی ہیں، ان میں حسن بصری بھی ہیں، کئی اور بڑے بڑے تابعین شامل تھے جنہوں نے عبد الرحمن بن اشعث کی سپورٹ کی تھی اور اس کے لشکر میں جا کے اس کے شامل ہوئے تھے، اور عبد الرحمن بن اشعث جو ہے وہ جانتے ہیں آپ کے وہ بندہ جو ہے وہ کون تھا۔ کچھ اور بھی ایسی استاذ مثالیں کچھ اور بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں اس مسئلے کو آگے مزید ہمیں نہیں کھولنا چاہیے۔ مسئلہ تھوڑا یہ حساس ہے اور اس کی حساسیت کی وجہ سے ہمیں اس کو مزید نہیں کھولنا چاہیے۔ نہیں استاذ، بس ایک اور چیز ہے، اس وقت حکومتیں ذرا مختلف ہوتی تھی نا۔ اب جیسے آپ کسی سلطنت کو نہ لیں، بس ایسا لے لیں کہ ایک جمہوری ملک ہے جہاں پہ فوج بھی ہے اور حکومتیں بھی ہیں، اور فوج جو ہے نا نارملی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے۔ حکومت آ جائے جمہوری اور لوگوں نے انتخاب کیا ہو اور فوج اس پہ غلبہ آ جائے، تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس صورت میں بھی میرے خیال ہے خاموش ہو جائے تھوڑی دیر، اگر آپ آگے تھوڑی دیر ذرا سن لیں، مزید صورتیں آ رہی ہیں، آگے مزید صورتیں آ رہی جی ہیں، استاذ، آپ میرے خیال ہے تھوڑی دیر انشاءاللہ۔ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ یہ آگے صورتیں مزید آ رہی ہیں کہ حاکم کس طرح بنتا ہے، اور جس طرح بھی بن جائے اس کی بھی آگے صورت آ رہی ہے۔ چلیے خیر، بغاوت کی شروط کیا ہے، یعنی بغاوت کب بغاوت شمار ہوگی، بغاوت کب بغاوت شمار ہوگی، اس کی شروط کیا ہے، یہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے حاکم کے خلاف یعنی نکلیں، جب مسلمانوں کے حاکم کے خلاف نکلیں اور نکلنے والے بھی مسلمان ہوں، ان کے پاس طاقت ہو اور طویل فاسد کی بنیاد پہ حاکم کو گرانے کا ارادہ بھی ہو، تو اس وقت جو ہے یہ بغاوت شمار ہو۔ مسلمانوں کے حاکم کے خلاف نکلیں جس کی مسلمان بیعت کر چکے ہیں، اور نکلنے والے بھی مسلمان ہوں، اور ان کے پاس طاقت بھی ہو، یہ نہیں کہ دو چار بندے ہوں، یہ دو چار بندے ان کو باغی نہیں کہیں گے، نہ ان کو ہم خروج کا نام دیں گے۔ صابر جب ایک پوری جماعت بنے گی اور وہ حکومت کو چیلنج کریں گے، اس وقت مسئلہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جب تعریف کی تھی، تعریف کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس شان و شوکت ہو، ان کے پاس غلبہ ہو، ان کے پاس طاقت ہو، اس صورت کے اندر اگر نکلتے ہیں یہ اصل میں نقصان دہ، اس وجہ سے ان کے ساتھ قتال کا حکم ہے، اور ان کو پہلے حق کی طرف لانے کا ساری انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے۔ نوٹ، اگر تعویل بھی نہ کرتے ہوں اور حکومت گرانے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو ایسے لوگ راستے لوٹنے والے تو کہلائیں گے لیکن ان کو خارجی نہیں کہیں گے۔ یہ فرق ہے باغی اور، پھر ہم باغی اور خارجی میں فرق کریں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر جو حرابہ ہوگا وہ حرابہ ہوگا، اور یہ خارجیت جو ہے پھر اس سے مختلف ہوگی۔ یعنی اگر وہ حکومت کو گرانے کا ارادہ بھی نہیں اور دوسرا یہ ان کے پاس کوئی تعویل بھی نہیں، ویسے راستے لوٹتے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے ان کو جو ہے وہ سزا دینے کا حکم ہے، چونکہ یہ دوسرا، اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ جب امام کے خلاف خروج کا مقصد اس کے خلاف قتال کرنا اور اس پر غلبہ پانا ہو تو بھی یہ بغاوت کہلائے گا۔ جب امام کے خلاف خروج کرنے کا مقصد اس کے خلاف قتال کرنا ہو اس کے ساتھ اور اس پر غلبہ پانا ہو تو یہ بھی بغاوت کہلائے گا۔ نمبر 3، جب خروج کرنے والوں کا کوئی امیر ہو اور اس کی بات سنی اور مانی جاتی ہو تو بھی ان کا نکلنا بغاوت کہلائے گا اور ان کے خلاف قتال جائز ہوگا۔ یعنی پوری ایک جماعت بن چکی ہے اور ان کا ایک امیر بن چکا ہے اور باقاعدہ وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں اور نکلنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی ان کے خلاف قتال جو ہے وہ جائز ہوگا، اور ان کو باغی کہیں گے، اور ان کو خارجی بھی کہیں گے، ان کو باغی بھی کہیں گے۔ جس کے خلاف خروج کیا جا رہا ہو سب مسلمان اس کی امامت کو مان چکے ہوں، اور اس کے 3 طریقے ہیں۔ امامت 3 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ مجلس شورا اسے منتخب کرے، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ نشاندہی کر کے نہیں کہا تھا کہ فلاں میرے بعد خلیفہ ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے اشارے تو کیے تھے، اشارتاً تو امت کی رہنمائی کی تھی، تو لیکن باقاعدہ آپ نے بالنص یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور مومنوں کی رہنمائی کی۔ تو جیسے حدیث کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اور مومنوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ ابو بکر کے علاوہ اور نبی کے بعد خلیفہ بنے، وہ ایسا ہی ہوا جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے۔ تو شورا نے، صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے ہی اصل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ پہلا طریقہ یہ، اور انشاءاللہ ہم امامت و خلافت کے جب مسائل پڑھیں گے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ یہ مسئلہ واضح ہوگا، اور اس کا حکم بھی کہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ہمارے ساتھ موضوع آ رہا ہے امامت و خلافت کا، خلافت اور امامت کے مسائل اور یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں۔
نمبر 2، گزشتہ حاکم یا خلیفہ خود اسے اپنا نائب بنا کر فوت ہوا، جیسے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو منتخب کیا تھا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو منتخب کیا تھا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ہر صورت میں امام کی اطاعت لازم ہے، جیسے یہ 2 صورتیں گزر چکی۔ تیسرا یہ ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر گزشتہ حکومت کو گرا کر حاکم بنا، طاقت کے بلبوتے پر گزشتہ حکومت کو گرا کر حاکم بنا ہو، تمام صورتوں میں خروج کرنے والے باغی کہلائیں گے، تمام صورتوں میں خروج کرنے والے باغی کہلائیں گے۔ جب ان کا پورا کنٹرول ہو چکا ہے تمام اداروں پر، تمام جو اسمبلیز وغیرہ جتنا بھی سب کچھ، اسمبلیاں تو انہوں نے توڑ دی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے۔ جب مارشل لا لگتا ہے، آپ جانتے ہیں اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، تو مارشل لا لگانے کا اعلان ہی وہ تب کرتے ہیں جب وہ تمام اداروں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس صورت میں یہ 3 طریقے ہیں۔ کوئی غلبے کی بنیاد پہ طاقت کے بلبوتے پر اگر حکومت پہ قبضہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت بن جاتا ہے، تب بھی اس کی اطاعت ہوگی۔ کوئی پہلے والا امیر یا حاکم اس کو اپنا نائب بنا کر فوت ہو جاتا ہے یا فوت ہونے سے پہلے بنا دیتا ہے، تو بھی امیر کہلائے گا، اس کی اطاعت لازم ہے۔ اگر شورا کمیٹی منتخب کر کے اس کو امیر یا حاکم یا خلیفہ بنا دیتی ہے، تب بھی اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا وہ تیسری صورت سے متعلق تھا کہ اگر کوئی طاقت کے بلبوتے پر اسمبلیاں توڑ کر اگر وہ مارشل لا لگا دیتا ہے یا کسی صورت میں بھی وہ اگر کسی ملک کی زمام امور سنبھال لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ اب کنٹرول تو کر چکے ہیں وہ، اب کنٹرول تو سارا اداروں پہ ان کا ہو چکا ہے۔ اگر ہم مخالفت کریں گے بھی تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور اس کے بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو شریعت نے ہمیں خاموش رہنے کا کہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فتنہ زیادہ بڑھے نا، فتنے کو کنٹرول کرنا اصل میں مقصود ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تیسری صورت ہے۔ ہر صورت کے اندر جو نکلے گا اس کو باغی کہیں گے۔ جب حکومت کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے اداروں پر، اب میرے خیال میں اس کے خلاف نکلنا یہ بغاوت ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باغیوں کا اسلحہ بیچنے کا حکم، یا باغیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، باغیوں کو اسلحہ بیچنے کا حکم کیا ہے؟ جمہور اہل علم کے ہاں باغیوں اور تمام اہل فتنہ کو اسلحہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جو جنگی سامان ہے، اسلحہ سے مراد جنگی سامان، ان کو بیچنا حرام ہے، کیونکہ اس سے گناہ اور برائی کے کام میں ان کی معاملت کرنا ہے، کیونکہ اس سے گناہ اور برائی کے کام میں ان کی معاملت کرنا ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے باغیوں کے حق میں امام یا حاکم وقت کے واجبات کیا ہے، یعنی اس کو کیا کیا کرنا چاہیے ان باغیوں کے بارے میں، اس کی ذمہ داریاں کیا جو ہے وہ اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایک جماعت مسلمانوں کی جماعتوں میں سے کوئی بغاوت کر بیٹھتی ہے، حاکم وقت کو کیا کرنا ہوگا، اس کے مراحل کیا ہیں، یہ اس کے اندر ذکر کیے جائیں گے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں امام کے کئی ایک واجبات بنتے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے قتال سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قتال کے بعد قتال کے دوران ہوتی ہیں، یا جب وہ امام کی حاکم وقت کی جو پیشکش ہے یا صلح کمیٹی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو اگر رد کر دیتے ہیں، تردید کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کے تمام جو احکامات ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صورتوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو الف، قتال سے قبل امام پر واجب ہے کہ وہ قتال سے قبل انہیں حق اور جماعت کی طرف لوٹنے کی تلقین کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان سے خروج کی وجہ دریافت کرے کہ بھئی آپ حکومت کے خلاف نکلے ہو، حکومت کو گرانا چاہتے ہو، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، آپ کیوں نکلے ہو، آپ کی وجہ کیا ہے۔ اگر تو ان کے خروج کی وجہ اس حاکم وقت کا ظلم ہو تو اسے ختم کرنے اور عدل کے نفاذ کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر واقعی ہی ایک پوری جماعت جو ہے وہ حاکم وقت کے خلاف نکل پڑی ہے اور اس سے جا کر پوچھے کہ بھئی آپ کے نکلنے کی وجہ کیا ہے، اگر وہ کہیں کہ آپ کا ظلم و ستم ہے، اور واقعی اس کو محسوس ہو کہ میں ظلم کر رہا ہوں یا میری فلاں جو آپ سمجھ لیں کہ فلاں حکم ہے یا فلاں جو اس نے کوئی نیا آرڈر جاری کیا ہے وہ خلاف شرع ہے یا اس کے اندر واقعتاً ہی ظلم ہے، اس کو رجوع کرنا چاہیے، تو لہٰذا اگر ان کے خلاف، حکومت کے خلاف ان کے خروج کرنے کی وجہ ظلم ہو تو اسے چاہیے ظلم کا خاتمہ کرے اور عدل و انصاف کی ان کو یقین دہانی کروائے، اور اسی طرح اگر ان کے مطالبات ماننے میں کوئی شرعی مخالفت یا حکومت کا بڑا نقصان نہ ہو، انہیں تسلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے یہ کام کیے تھے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مناظرہ بھی کیا اور خود بھی کیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بھیجا، اور پھر انہیں جا کر یہ بھی کہا کہ تم ہماری مسجدوں میں آ جاؤ، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو، ہمارا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے،
ہمارا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، مسلح کا اختلاف نہیں، نمازوں کا اختلاف نہیں، ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں لیکن آپ ہمیں کافر مانتے ہو، آپ ہمیں کافر مانتے ہو، ہم تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہماری مسجدیں آپ کے لیے ہیں، آپ آئیں۔ یہ ان کو باقاعدہ جا کر پیشکش کی تھی، لیکن جب انہوں نے کسی طرح کی بھی پیشکش پہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کا اظہار نہیں کیا اور انکار کر دیا، تمام قسم کے جو حضرت علی نے ان کے مطالبات تھے ان کو قبول کیا ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے ہاں وہی کافر نعوذ باللہ، تو اس صورت کے اندر پھر حضرت علی نے مجبور ہو کر پھر ان کے خلاف قتال کیا، وگرنہ کوئی شوق نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف قتال کرنے کا، یہ آخری ہیلا تھا ان کے خلاف، پہلے سارے ہیلے استعمال کر چکے تھے، ان کے مطالبات بھی کئی مان چکے تھے اور ماننے کی یقین دہانی بھی کروا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ مصر رہے تو مصر رہنے کی وجہ سے حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آخر میں جا کے یہ جو ہے ان کے خلاف جنگ نہروان جو ہوئی تھی وہ آخر میں آخری ہیلا تھا۔ تو اگر ان کے مطالبات ماننے میں کوئی شرعی مخالفت نہ ہو یا حکومت کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو ماننا چاہیے انہیں، کیونکہ فتنے کا خاتمہ جو ہے اصل یہ چیز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس طرح حکومت ایک پوری جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے صلح صفائی پہ تو اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی، یہ اس کے لیے اس کے فائدے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ اگر ان کے ذہنوں میں کوئی شبہ ہو تو امام کو چاہیے اسے ظاہر کرنے کی کوشش کرے، خود ظاہر نہیں کر سکتا تو علاقہ کے معروف اور اہل علم لوگوں کی مدد لے کر جیسے حضرت علی نے کیا ہے اس طرح کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہم نے سب سے زیادہ ان سے مناظرہ حضرت عبداللہ بن عباس کر سکتے ہیں تو ان کو بھیجا تھا کہ جا کر تم ان سے مناظرہ کرو، اور میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا جاندار اور شاندار مناظرہ کیا ان کے ساتھ کہ کئی ہزار خارجی واپس آ گئے تھے، آپ کی طرف لوٹ آئے، اور انہوں نے ایک بڑی پیاری دلیل دی تھی، انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت علی نے ان کو حضرت عائشہ کے لشکر کو، حضرت معاویہ کے لشکر کو جو ہے وہ لونڈیاں غلام کیوں نہیں بنایا، تو کیا خیال ہے اگر اس کے اندر عائشہ ہوتی تو تم ان کے ساتھ لونڈیوں والا فیل کرتے اپنی ماں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یا تو پھر تم کرتے، اگر کرتے تو پھر بھی تم کافر، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے وازواجو امہاتہم کہ مومن اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو پھر کیا تم اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی کی بیویاں بھی تھیں، حضرت عائشہ بھی تھی، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وازواجو امہاتہم، تو اگر تو تم ان سے لونڈیوں والا فیل کرتے تو اس صورت تو اپنی ماؤں سے کر رہے ہو، پھر بھی تم کافر، اور اگر تم انکار کر دو کہ ہماری مائیں نہیں تو پھر بھی تم کافر، تو کافر تو تم ہوئے، ہم تو کافر نہ ہوئے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کے دو تین دلائل دیے، ایک وہ جو کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ انہوں نے کہا فباتوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ، کہ تم کہتے ہو کہ بندوں سے فیصلے کروانا کفر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں کہا ہے کہ فباتوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ، کہ ایک منصف اور ثالثی اس مرد شوہر کے گھر والوں سے منتخب کر لو، ایک عورت کے گھر والوں سے، اور ان کے درمیان صلح کروا دو جس حتمی نتیجے تک پہنچ جائے، تو پھر تو قرآن کریم بھی تو اجازت دے رہا ہے اس چیز کی۔ تو کچھ لوگ تو تب آ گئے، لیکن جب انہوں نے یہ دلیل دی نا کہ آپ کہتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کے لشکر سے لونڈیاں باندیاں اور غلام کیوں نہیں بنائے، ان کا مال غنیمت کیوں نہیں لیا، تو پھر اگر اس لونڈیوں کے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی تو کیا تم ان کے ساتھ لونڈیوں والا فیل کرتے؟ اگر تو تم کرتے پھر بھی کافر ہوتے، اگر نہ کرتے تو پھر بھی تم کافر ہوتے۔ یعنی یا تو ان کو مائیں مانو، اگر مائیں مانتے ہو تو پھر ماں ماننے کی وجہ سے تم ان سے بدکاری نہیں کر سکتے، اور اگر کرو گے تو کافر ہو۔ ہر دو صورت میں قرآن کے منکر تم ہو، ہم منکر نہیں۔ تو یہ جب انہوں نے دلیل دی نا تو یہ دلیل سن کر واقعی ان کے دماغ میں کوئی چیز گھسی، اور ان میں سے کئی ہزار جو ہے وہ واپس آ گئے، حق کی طرف لوٹ آئے، بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک حکیمانہ فیصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں خون ریزی کریں، ہم کچھ لوگوں کو پہلے ہی لے آتے ہیں تاکہ کم از کم وہ بیچارے تو بچ جائیں، وہ بیچارے تو بچ جائیں، اور وہ یقیناً کئی ہزار لوگ بچ گئے۔ تو بہرحال اگر حاکم وقت خود ان سے مناظرہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، علمی اعتبار سے کمزور ہے یا تدبر اور جو ہے وہ حکمت میں کمزور ہے، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو آگے کرے، کسی عالم فاضل آدمی کو جو ان سے جا کر علمی انداز میں مناظرہ کرے، اور اس کا فائدہ ہوگا ان کو۔ دوسرا، واضح و نصیحت کے بعد، اب واضح و نصیحت ہو چکی ہے اس باغی جماعت کو، نہ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنا حاکم وقت تسلیم کیا، نہ واپس لوٹنے کی یقین دہانی کروائی، نہ انہوں نے کوئی مطالبات پیش کیے، نہ انہوں نے حاکم وقت کی شروط کو قبول کیا، صرف وہ مصر ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ کی حکومت گرا کر رہیں گے اور ہم جو ہے وہ آپ کے خلاف قتال کریں گے۔ تو جب امام نے باغیوں کو حق کی طرف لوٹنے کی دعوت بھی دی، ان کے مطالبات ماننے کی یقین دہانی بھی کروائی، اور ان کے اشکالات حل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ قتال اور خروج پر ڈٹے رہے، تو اس صورت میں ان سے قتال حلال ہو جائے گا۔
البتہ بعض علماء کے ہاں پہل نہیں کرنی چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں اس کے باوجود بھی پہل نہیں کرنی چاہیے، باوجود اس کے کہ انہوں نے حکومت وقت کے مطالبات کو ٹھکرا دیا، اس کو بغاوت کے لیے تیار ہو گئے، قتال کے لیے، پھر بھی پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں ابن تیمیہ کے اس قدر جاندار موقف اور مسلمان کے خون کے بارے میں، اور لیکن فتویٰ ان پہ تکفیر کا لگاتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہے وہ تکفیری تھے، وہ تکفیر کے فتوے لگاتے تھے۔ میرے خیال میں اگر آپ تکفیر کے موضوع کے اندر سب سے محتاط اگر فتویٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن تیمیہ کا ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے بارے میں جو لوگ اپنی رائے بناتے ہیں نا، وہ دوسروں سے ابن تیمیہ کو سن چکے ہوتے ہیں۔ کبھی خود تو پڑھ کے دیکھو ابن تیمیہ کو کہ ابن تیمیہ کیا تھے۔ وہ دوسروں سے سنتے ہیں کہ ابن تیمیہ تکفیری تھے، ابن تیمیہ لوگوں کی ہر ایک کی تکفیر کرتے تھے، لیکن ابن تیمیہ کو خود اب ان کی کتابوں سے جا کر پڑھو تاکہ پتہ چلے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان کے خلاف جہاد میں، قتال میں پہل نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ وہ پہل کر لیں، اگر وہ پیش رفت کرتے ہیں تو پھر تم اس کے مقابلے میں لڑو۔ اور یہ موقف بالکل محتاط ہے، یہ موقع بالکل محتاط ہے۔ ہاں اگر ان کے حملہ کرنے کا غالب امکان ہو کہ وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو پھر ساتھ دفاعی پوزیشن میں ان کے اوپر اٹیک کیا جائے گا۔ کچھ اور مزید مسائل ہیں آگے انشاءاللہ۔ 8واں مسئلہ، باغیوں سے قتال کا طریقہ کیا ہے؟ اب ساتھ ظاہر قتال کرنا ہے، قتال تک تو ہم پہنچ چکے ہیں، اب قتال کیسے کرنا ہے؟ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ باغیوں سے قتال ان کی بغاوت اور خروج کی وجہ سے ہے، ان کے کفر کی وجہ سے نہیں ہے، تو دائرہ اسلام کے اندر ہے، لہٰذا ان سے قتال کا کفار سے قتال کرنے میں کئی ایک چیزوں میں فرق ہے۔ ان سے قتال کرنے اور کفار سے قتال کرنے میں فرق ہے، اور وہ کن چیزوں میں ہے یہ تفصیل ان کی نیچے آ رہی ہے۔ نمبر 1، ان سے قتال کا مقصد انہیں حق کی طرف لوٹانا ہے، قتل کرنا نہیں۔ ان سے قتال کا مقصد انہیں حق کی طرف لانا ہے، حتی تفیہ الی امر اللہ، حتی تفیہ الی امر اللہ، حتیٰ کہ یہ باغی جماعت حق کی طرف لوٹ ہے، ان کے خلاف قتال کرو، حق کی طرف لوٹنے تک ان کے خلاف قتال کرو، جی قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا ان سے قتال کا مقصد انہیں حق کی طرف لانا ہونا چاہیے ہمارا، ان کو دنیا سے نیست و نبود کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ میدان چھوڑ کر، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے والے کو قتل اور اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، نہ قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا پیچھا کیا جائے گا، جاتا ہے تو جائے۔ زخمی کو مزید نہ دبایا جائے، اگر زخمی ہے تو اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہ اس کو اور زیادہ زخمی کر دو اور اس کو جان سے مار دو، نہیں، زخمی تو جانے دو، اس کو چھوڑ دو۔ قید ہونے والوں کو قتل نہ کیا جائے، البتہ اگر نوجوان ہیں، جنگجو ہیں، ان کے بارے میں آپ میں وقت فیصلہ کرے گا، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا مقابلے میں متبادل کے طور پہ ان سے کچھ لے لیے جائیں جو مسلمانوں کو انہوں نے پکڑے ہیں، اور جو ان کے پکڑے ہوئے وہ ان کو دے دیے جائیں، یعنی تبادلہ ہو سکتا ہے قیدیوں کا، لیکن ان کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام یا لونڈیاں بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے مالوں اور املاک کو غنیمت نہ بنایا جائے، ان کے مالوں اور املاک کو غنیمت نہ بنایا جائے۔ یہاں میں ایک اہم پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے، سب و شتم کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، خصوصاً رافضہ اور شیعہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا اور ان کا گھر بار سارا لوٹ لیا تھا، حالانکہ وہ کافر نہیں تھے، حالانکہ وہ کافر نہیں تھے۔ مالک بن نویرہ جو ہے، ان کا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے، اور واقعے کو سارا توڑ مروڑ کر ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ مسلمان تھا لیکن اس کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کی بیوی پر نعوذ باللہ عاشق ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو جی۔ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، اور اعتراض کرتے ہیں شیعہ اپنے اعلان جو ہے وہ اپنی مجالس میں اور اپنے جو ہے وہ پروگرامز میں صحابہ کرام پہ اس انداز میں تبرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے اس کو قتل کر کے، حالانکہ مسلمان تھا، اس کو قتل کر کے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، اور نعوذ باللہ ان پہ ان کی عزت پہ حملے کیے جاتے ہیں صحابہ کرام۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو بندہ تاریخ کو صحیح معتبر اتھینٹک مصادر سے پڑھتا ہے وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ مالک بن نویرہ کو حضرت خالد بن ولید کے قتل کرنے کی وجہ اصل نعوذ باللہ جیسے کہا جاتا ہے ان کی بیوی پر عاشق ہو جانا نہیں تھا، نہ کوئی ایسی وجہ تھی۔ کلا و حاشا، صحابی کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، یعنی کہنا تو درکنار ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ جو تھا مالک بن نویرہ، وہ اصل میں جو ہے وہ طلحہ اسدی کے ساتھ مل گیا تھا،
طلحہ اسدی جو مدعیان نبوت میں سے تھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے، ان کے ساتھ اس نے حمایت کا اعلان کر دیا تھا. اور طلحہ اسدی یا شجاع بنت خویلد، مجھے ابھی کنفرم نہیں، لیکن یہ بات حتمی ہے یا شجاع بنت خویلد جو عورت تھی اس کے ساتھ مل گیا تھا، یا طلحہ اسدی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کے ساتھ اس نے مل کر باقاعدہ ان حضرت خالد بن ولید کو زکوٰۃ نہ دینے کا انکار کر دیا، کئی اور چیزوں کا آگے سے ان کے ساتھ باقاعدہ تیار ہو گیا تھا لڑائی کے لیے. اسے اپنے پورے قبیلے کو تیار کر لیا تھا حضرت خالد بن ولید کے خلاف جنگ کے لیے. حضرت خالد بن ولید نے یہ ساری پہلے تسلی کر کے، ساری کنفرم کر کے کہ واقعی ہی اس کے بارے میں جو خبریں ہیں صحیح ہیں کہ اس نے جو ہے وہ طلحہ اسدی، غالباً طلحہ اسدی ہی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا اور اس کی حمایت کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا اور زکوٰۃ نہ دینے کا بھی اعلان کر دیا تھا، اور بھی کئی اس نے اعلانات کیے تھے. خلیفہ وقت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کئی اور چیزیں تھیں. اس کا ایک جرم نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید نعوذ باللہ اس کے ساتھ ظلم کر کے یا اس کی بیوی کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کی بیوی سے نکاح کر لیں، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے کئی ایک جرائم تھے اور ان جرائم کو تاریخ نے قلم بند کیا ہے جو ان رافضہ اور ان شیعوں کو نظر نہیں آتے، جبکہ تاریخ کے اندر وہ موجود ہے. لیکن عوام کو الو بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دینے میں تو کوئی آپ کسی طرح جس طرح مرضی آپ کسی کے بارے میں بات کر دیں. تو لہٰذا حضرت خالد بن ولید نے ان کے جو ہے وہ صرف بغاوت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ اور بھی اس کے جرائم تھے. لہٰذا ان کے مالوں اور املاک کو غنیمت نہیں بنایا جائے گا اور ان کے خلاف مشرکین سے مدد نہیں لی جائے گی کہ آپ مشرکوں سے کہیں کہ ان کو مار دو، ان کو اڑا دو، کسی دوسرے کفار کو کہہ دیں آپ کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ ان کو قتل کر دو، پیسے ہم آپ کو دیں گے، ایسا نہیں. منجانیق وغیرہ کے ذریعے ان پر پتھراؤ بھی نہیں کیا جائے گا اور جدید دور میں بمباری بھی نہیں کی جائے گی، الا کہ اگر وہ کہیں کلا بند ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں اور کوئی اور چارہ کار نہیں رہتا تو پھر ان پر بمباری کی جائے گی، بصورت دیگر ان پر بمباری نہیں کی جائے گی. یعنی یہ آج کے دور کی بات ہے، قدیم زمانے میں منجانیق سے پتھراؤ کیا جاتا تھا. منجانیق لکڑی کا ایک جو ہے وہ آلہ ہوتا تھا، اس کے اندر پتھر رکھ کے پیچھے سے اس کو جیسے غلیل ہوتی ہے ایسے اس کو پیچھے لے جا کر ایسے چھوڑتے تھے، تو اس کے ذریعے آگ بھی پھینکتے تھے، اس کے ذریعے پتھر بھی پھینکتے تھے، بڑے بڑے پتھر جس کے ذریعے دیواریں گر جاتی تھی، بڑے بڑے قلعے گر جاتے تھے. تو یہ ان پر نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کی عورتیں بھی ہوں گی، کئی اور ہوں گے، اور ان کو ہم نے نیست و نابود نہیں کرنا، ان کو حق کی طرف لانا ہے. اور یہ تو ان کو نیست و نابود کرنے والی بات ہے کہ آپ ان پر بم باری کر دیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ان کے گھروں کو جلایا نہ جائے اور ان کے درختوں اور کھیتوں کو کاٹا نہ جائے. ان کے گھروں کو جلانا جائز نہیں اور ان کے درختوں اور ان کے کھیتوں اور ان کی جو دیگر چیزیں ہیں، پھل وغیرہ جو باغ وغیرہ ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا. عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور معذوروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ ان میں سے کوئی جنگ میں شرکت کرے یا قتال پر ابھارے. اگر ان میں سے کوئی جنگ میں شرکت کرتا ہے اور قتال پر ابھارتا ہے تو اس صورت میں اسے قتل کیا جائے گا. بصورت دیگر ان میں سے جو ہے نہ عورتوں کو قتل کیا جائے گا، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو، اور نہ جو نبینہ ہیں، معذور لوگ ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فلاں عورت باقاعدہ مردوں کے ساتھ مقابلے میں لڑتی تھی، جیسے قطری بن فجاع جو تھا، اس کی بیوی جو ہے باقاعدہ وہ لڑتی تھی، بہت جنگجو تھی، بہادر تھی، اور اس کو حجاج بن یوسف نے پھر قتل کیا تھا. حجاج بن یوسف نے، بلکہ حجاج بن یوسف نے قتل نہیں کیا تھا. حجاج بن یوسف نے جب اس عورت کو کسی نے پیچھے سے نیزہ مار کے مارا تھا، حجاج بن یوسف نے اس وقت ان کو برا بلا کہا تھا کہ تمہارے لیے عورت ہی مقابلے کے لیے بچی تھی کہ تم نے اس کو پیچھے سے نیزہ مار کے مارا ہے. اور اس نے بہت سخت جملے بولے تھے ان کو جنہوں نے اس عورت کو قتل کیا تھا، حالانکہ وہ جنگجو تھی اور حجاج بن یوسف کا ظلم آپ جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی جب اس کی بیوی کو جنگ کے اندر قتل کیا گیا تو وہ اس پہ راضی نہیں تھا. اس نے کہا تھا کہ تم نے کیوں اس کو قتل کیا. تو اور حجاج بن یوسف کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ظالم بھی تھا، فاسق بھی تھا، لیکن بے غیرت نہیں تھا، غیرت مند تھا. اس وجہ سے اگر سندھ کے دروازے کے پاس اگر کوئی عورت وہاں حجاجہ کہہ کر پکارتی ہے تو حجاج اس کے لیے لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک عورت نے پکارا تھا حجاج کہہ کر، اس نے کہا تھا کہ اگر حجاج ہوتا تو تم ایسا میرے ساتھ نہ کرتے. تو کسی نے جا کر اس حجاج بن یوسف کو جا کر بتایا کہ ایک عورت تجھے فلاں جو ہے وہ دریا کے پاس یا سندھ کے دروازے وہاں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، راجہ دار کے فوجیوں نے کیا، اور وہ کہہ رہی تھی اگر حجاج ہوتا تو واہ حجاجہ کہہ کر تمہیں پکار رہی تھی. تو حجاج نے 3 دفعہ کہا تھا لبیک لبیک لبیک،
کہ میں حاضر ہوں، اور فوراً محمد بن قاسم کو تیار کیا، محمد بن قاسم کو، اور فوراً جو ہے اس جو راجہ دہر تھا اس کا کلا کما کرنے کے لیے لشکر روانہ کر دیا۔ بہرحال عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں وغیرہ کو، ان کو اس کے اندر باغیوں کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ انہیں قیدی بنایا جائے گا، نہ لونڈیاں بنایا جائے گا، چونکہ اصل مقصد ان کو حق کی طرف لانا ہے اور راہ راست پہ لانا ہے، نہ کہ ان کو اس سے صفاستی سے مٹانا اور نیست و نابود کرنا، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ تو یہ تھے چند ایک باغیوں سے متعلقہ احکام اور مسائل جن کو ہم نے جو ہے وہ 2 لیکچرز کے اندر پڑھا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔